اس کی تلاوت، اس پر غور فکر اور اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا اور دوسروں تک پہنچائیں گے اس کو، تو اللہ کے نعمتیں رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لوگوں نے اس کو سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا تو اس قرآن کی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور وہ دنیا کے امام اور پیشوا بنا دیے گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 32 لاکھ مربع میل زمین پر اسی قرآن کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کوشش ہی کی ہے۔ کوشش انسان کی ذمہ داری ہے، انسانوں کا ماننا نہیں ماننا، عمل کرنا نہیں کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن آیتیں ہم کو بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اللہ نے ان کی دنیا میں بھی حفاظت کی، دنیا میں ان کی مدد کی، اور جنہوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑا، اس کے دین کو چھوڑا، انہوں نے بھول گئے اس کو، خدا کو، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی پھر ان کو بھول جاتا ہے، اور اللہ بھول جاتا ہے، پر بس نے کیا کہا کہ یہ فاسق لوگ ہیں یہ جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہت سارے مفسرین کرام ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ جو آدمی جو جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت کے مفسر کی تفسیر پڑھے۔ دیوبند سے ہمارا تعلق ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ تشریح لکھی ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، ان کو پڑھیے۔ دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا، پہلے پیج پر انہوں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کو نوٹ لگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اور وہ شکایتیں ہوں گی کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور نیچے انہوں نے فائدہ لکھا ہے، فائدے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا چھوڑنے میں شامل ہے، تلاوت تو کرنا لیکن اس پر غور فکر نہ کرنا چھوڑنے میں شامل ہے، تلاوت کرنا غور فکر کرنا لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنا چھوڑنے میں شامل ہے، اور اس کتاب کو پس پشت ڈال کر اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو اہمیت دینا، اس کا مطالعہ کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑنے میں شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اگر کوئی اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو ان کا پڑھنا چاہیے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن لکھا ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ مختصر ہے کہ ہر تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ اساتذہ ہیں، معلم ہیں، آپ کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیا بنا کر بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا۔ آپ بہت بڑے مقام پر پائے گئے، آپ کے ذریعے یہ کتنے بچے اور بچیاں جو ہیں تو سینکڑوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی زندگی میں آپ جب تک یہ کام کرتے ہیں آپ کے شاگرد بن کر نکلتے ہیں۔ میں آپ کو حکم تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن عزیزانہ گزارش ہے کہ روزانہ بچوں کو اگر ایک ہی آیت آپ لکھ کر دیں گے یا ترجمہ دیں گے یا ایک حدیث دیں گے، قرآن پہلے ترجمے سے، مثال کے طور پر اگر آپ نے لکھ کر دیے کہ یہ عربی اور ترجمہ روز اس کو یاد کر آنا ہے، آپ کو سنانا ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ مثال کے طور پر والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جائے، گھر میں آئے، باہر آئے، اسکول میں آئے، ماں باپ کے ساتھ آئے، استادوں کے ساتھ آئے، اس کو پی لینا چاہیے۔ غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہے، ہم آدم کے اولاد ہیں۔ والعافین عن الناس، اس کی ترجمانی اس کو یاد کر آنا چاہیے کہ انسانوں سے ہی قصور ہوتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ان کے قصوروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ نرم خو ہے، نرم خوئی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس طریقے سے آپ اگر یہ بچوں پر کام کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کو جو ثواب ملے گا، ان کی جو زندگی بنے گی دنیا اور آخرت کی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کو ملے گا۔ جماعت اسلامی ہی پورے ملک کے پیمانے پر اس لیے چلا رہی ہے کہ امت کا ہر فرد قرآن سے واقف ہو جائے، اپنا رشتہ جوڑ لے۔ آخری بات یہ کہ جب تک ہم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس پر غور فکر نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن سے پوچھیے کہ وراثت میں
लड़कियों को क्या हिस्सा है, कुरान बताएगा। ये कुरान से पूछिए, कुरान बताएगा कि बहनों का क्या हिस्सा है विरासत में, कुरान बताएगा। कुरान से पूछिए कि औलाद की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, कुरान बताएगा। कुरान से पूछिए कि पड़ोसी के साथ कैसा रहना चाहिए, कुरान बताएगा। कुरान हमको बताएगा। एक एक हम हिदायत के लिए एक एक आयत पढ़े, उस पर गौर फिक्र करें, और जब भी तिलावत करने बैठे तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझको इसके ज़रिए से हिदायत दे। तो इस तरीके से अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे और उम्मत को इस तरफ मुतवज्जा करेंगे, तमाम बने नौ इंसान को कुरान बताएंगे और उनसे कहेंगे कि देखिए ये कुरान एक कानूनी किताब है, मुसलमानों की ये धार्मिक किताब नहीं है, ये मजहबी किताब नहीं है, ये कानूनी किताब है। इस पर अमल करोगे, फॉलो करेंगे तो दुनिया में अल्लाह की मदद आएगी, आखिरत में तुमको दोज़ख से बचा कर अल्लाह जन्नत में जगह देगा। और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो अल्लाह की कसम फिर उसकी मदद की तवक्को बिल्कुल उम्मत में नहीं रखना चाहिए, उसकी मदद कभी नहीं आ सकती। आले इमरान में कहा गया कि अल्लाह जिसकी मदद पर कादिर हो जाए दुनिया में उसका कोई बाल बिका नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसकी मदद पर आ जाए दुनिया में उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह ताला ने शर्त लगाई कि उसको ये काम जो मैंने बताया है इसको फॉलो करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। ये चंद बातें थी आपकी गोशी गुजार। तो आप उम्मीद रखता हूँ मैं कि आप बच्चों पर, तुलबा और तालिबात पर ये कुरान के ज़रिए से आप मेहनत करेंगे, हम हमारे घरों में भी। और सबसे पहले मैं अपने नफ्सों से मुखातिब हूँ, उसके बाद आप लोगों से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।